عرفان اسلامی کیا ہے؟ آیا اسلام میں عرفان ایک نیا موضوع ہے یا اس کی جڑیں قرآن و حدیث اور ائمہ علیہم السلام اور اولیاء کی تعلیمات اور سیرت میں پائی جاتی ہیں؟ عرفان کا لفظ معرفت سے نکلا ہے، جس کے معنی پہچاننا یا شناخت کے ہیں۔ ایک خاص پہچان یا شناخت جو حس، تجربے، عقل یا نقل سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اندرونی مشاہدات اور باطنی طور پر ورک کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ عرفان کی دو قسمیں ہیں، عرفان عملی اور عرفان نظری۔ عرفان عملی خاص ریاضتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نفس کو برائیوں سے دور رکھنے اور پاک رکھنے کے لیے عملی اقدامات انجام دینے کو عرفان عملی یا سیر و سلوک عملی کہا جاتا ہے، جس میں ایک انسان خود اپنے ساتھ، اس جہان کے ساتھ اور خدا کے ساتھ ارتباط اور ذمہ داریوں کا تعین کرتا ہے، گو ایک دستور عمل رکھتا ہے۔ عرفان نظری مشاہدات کو بیان کرنا، عقلی طور پر مشاہدات کی وضاحت کرنا، عرفانی مطالب کو بیان کرنا، یعنی خود اپنے بارے میں اور اس دنیا کے بارے میں اور خدا کے بارے میں عارف کی نظر کہ وہ خود کو، خدا کو اور اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ عارف کیا ہے؟ عارف وہ ہے جس نے اپنی اہمیت، بڑائی اور مقصد کو پہچان کر خود کو دنیا کی محبت سے آزاد کر لیا اور ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جو اسے حق سے دور کرتی ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے تو بالآخر وہ جان لیتا ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد صرف خدا کا قرب حاصل کرنا ہی ہے۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی ذات کو پہچان لینے کے بعد ہر انسان خدا کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے اور رب اکبر کی بڑائی اور عظمت کے مشاہدے میں کھو جاتا ہے۔ تب خدا اس کے اور اپنے درمیان کے پردے ہٹا دیتا ہے۔ بس یہی معرفت خدا کے ذریعے حاصل کی گئی معرفت کہلاتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان پر واضح ہو جاتا ہے کہ ہم ہر لمحہ خدا کے محتاج ہیں اور خدا کے بغیر ہمارا کوئی وجود اور حقیقت نہیں ہے۔ خدا کا سچا عارف خود کو غیر اللہ کی محبت اور جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے۔ اس کا چہرہ روشن مگر دل غمگین ہوتا ہے۔ اس کا جسم لوگوں کے ساتھ مگر دل اللہ کے ذکر اور محبت میں غرق رہتا ہے۔ وہ لوگوں کا بے ریا مددگار ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف اور رعب اس کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ عارف خدا کے خوف سے روتا ہے۔ خدا کی ذات اس کے ارادوں اور کوششوں کی انتہا ہوتی ہے۔ حقیقی عرفان کی منزل پر پہنچ کر عارف خدا کی قضاء و قدر کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ خدا کے تمام فیصلوں میں اس کی مصلحت چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے میں اس کو 3 خوبیاں عطا کرتا ہوں۔ اس کو ایسے شکر کی پہچان عطا کرتا ہوں جس میں جہالت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کو اپنی یاد کی ایسی توفیق عطا کرتا ہوں جس میں بھولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو اپنی ایسی محبت عطا کرتا ہوں کہ پھر وہ میری کسی مخلوق کی محبت کو میری محبت پر ترجیح نہیں دیتا۔ پھر جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور اس کی آنکھوں کو اپنی عظمت اور کبریائی کے دیکھنے کے لیے کھول دیتا ہوں۔ اپنی خاص مخلوقات کو اس سے نہیں چھپاتا، پھر اس کو موت کا کوئی ڈر نہیں رہتا اور روز محشر میں اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دوں گا۔ معرفت کا دوسرا سرچشمہ تمہارے اللہ کی طرف سے چمکتا چراغ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور آل محمد ہیں، اور صاف صاف بیان کرنے والی کتاب القرآن آ چکی ہے۔ بس تم پر لازم ہے کہ ان کی پیروی کرو اور اپنی زندگیوں کو ان کے اسوہ کامل کے مطابق ڈھال لو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لینے کے بعد نیک اعمال خلوص سے کرے، یعنی صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے ہی نیک اعمال انجام دے۔ خدا نے تمام مخلوقات کو اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ ان کو اپنے انعامات سے نوازے جس کے وہ مستحق ہیں، اور برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کے مطابق سزا دے۔ یہی وہ علمی موقف ہے جو انسان کو شرعی تکلیفوں یعنی فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ہمیں خدا کی طرف کس طرح سے توجہ دینی ہے اور اس کی مخلوقات کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اسی کو ہم دین کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی ذات کی حقیقت پر غور کرنا، اس کی تخلیقات پر غور کرنا اور اس کی مخلوقات سے محبت کرنا ہی حقیقی عرفان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔